اردو ازم کے معزز دوستوں، میں ہوں ذیشان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ریاستی امور میں مصروف تھے۔ دو نوجوان ایک مضبوط اور توانا دیہاتی کو پکڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس آدمی نے ان کے بوڑھے والد کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ قاتل کو اس کے جرم کی سزا دے کر انصاف کیا جائے۔ خلیفہ نے نوجوان کی طرف غور سے دیکھا اور فرمایا، تم نے اپنے خلاف لگایا گیا الزام سن لیا ہے، تم اپنے دفاع میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ دیہاتی نے جواب دیا، امیر المومنین، میں جرم کا اقرار کرتا ہوں۔ میں اپنا محبوب اونٹ لیے جا رہا تھا۔ جب میں ایک باغ میں پہنچا اور آرام کرنے کے لیے رکا تو اونٹ نے ایک درخت کی لٹکی ہوئی شاخ سے چند پتے توڑ لیے۔ یہ دیکھ کر بوڑھے آدمی نے پوری قوت سے اونٹ کو ایک پتھر دے مارا۔ پتھر اونٹ کے سر کے ایک طرف لگا اور وہ اونٹ لڑکھڑایا اور نیچے گر کر مر گیا۔ اونٹ مجھے بہت ہی پیارا تھا، میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا، چنانچہ میں نے وہی پتھر اٹھایا جس سے میرا پیارا اونٹ مرا تھا اور پوری قوت سے بوڑھے آدمی کو دے مارا۔ پتھر بوڑھے کے سر پر لگا اور نتیجتاً اسے مار دیا۔ اس پر یہ دونوں نوجوان میرے پاس آئے اور میں نے خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ خلیفہ نے کہا، کیونکہ تم نے اپنا جرم تسلیم کر لیا ہے تو اب گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تمہیں موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ دیہاتی نے کہا، مجھے یہ سزا قبول ہے، مگر میں آپ سے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے 3 دن کی تاخیر کی درخواست کرتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، تم اس سزا پر عمل درآمد میں تاخیر کا تقاضا کیوں کرتے ہو؟ دیہاتی نے کہا، میرے ابا جان نے مرتے وقت میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا چھوڑا۔ وہ میرا بھائی اتنا کم عمر ہے کہ اسے اس جگہ کے متعلق نہیں بتایا جا سکتا جہاں میں نے اسے چھپا دیا تھا۔ میں نے سونا زمین میں ایک کھیت میں دبایا ہوا ہے اور کوئی بھی اس جگہ کے متعلق نہیں جانتا۔ اگر میری موت کے سبب میرے بھائی کو اس کا حصہ نہ ملا تو روز قیامت مجھے بددیانت ہونے پر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ رحم کریں اور مجھے 3 دن کی مہلت دیں۔ سونا کسی امین کو سپرد کرنے کے بعد میں موت کا سامنا کرنے لوٹ آؤں گا۔ خلیفہ نے کہا، تمہارے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو تمہارا ضامن بن سکے اور جو تمہارے لوٹ نہ سکنے کی صورت میں جان دینے کے لیے تیار ہو؟ دیہاتی نے عدالت میں موجود لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شریف انسان میرا ضامن بنے گا۔ خلیفہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا آپ ضامن بننے کے حامی بھرتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری ایک نہایت معزز صحابی تھے۔ خلیفہ نے ان کو بطور ضامن قبول کر لیا۔ دونوں مدعی بھی اس بات پر راضی ہو گئے اور مجرم کو جانے کی پرمیشن مل گئی۔ تیسرے دن کا سورج طلوع ہوا۔ دونوں مدعی اور ضامن مسجد نبوی میں موجود تھے۔ وہ مجرم کا انتظار کر رہے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کے متعلق فکر مند ہونے لگے۔ جب صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تو دونوں مدعی آگے آئے اور حضرت ابو ذر غفاری سے اپنا آدمی طلب کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تھوڑا اور انتظار کرو، ابھی وقت باقی ہے۔ اگر وہ نہ آیا تو انصاف کی تکمیل کے لیے میں اس کے بدلے میں اپنی جان دے دوں گا۔ خلیفہ نے کہا، اگر قاتل واپس نہیں آتا تو قانون اپنے تقاضے پورے کرے گا۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری کی سلامتی کے لیے زیادہ فکر مند ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ چند ایک نے ان دونوں جوانوں سے خون بہا قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، ہمارا مطالبہ خون کے بدلے خون ہے۔ جب پوری عدالت فکر مندی کی حالت میں تھی تو دیہاتی سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور وہاں آ پہنچا۔ جو ہی وہ اندر آیا تو اس نے خلیفہ کو سلام کیا اور کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس کے رحم کے سبب میں اپنے چچا کو سونے کا امین بنانے کے قابل ہو پایا۔ آپ دیکھیں کہ میں ٹھیک وقت پر آ گیا ہوں۔ آپ سزا پر عمل درآمد میں تاخیر نہ کریں۔ وہاں موجود تمام لوگ مجرم کی ایمانداری اور وفاداری پر حیران ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری، امیر المومنین، یہ شخص میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اس سے پہلے میں اسے نہ جانتا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا، مگر جب یہاں موجود تمام حاضرین میں اس نے مجھے اپنا ضامن چنا تو میں رضامند ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اگر یہ نہ لوٹتا تو میں اس کے لیے راضی خوشی اپنی جان قربان کر دیتا۔
دیہاتی نے کہا جناب جب آپ ایک اجنبی کے لیے ضامن بننے کے لیے تیار ہو گئے تو اپنی زندگی بچانے کے لیے آپ کی زندگی خطرے میں ڈالنا جواں مردی اور شجاعت کے تمام اصولوں کے خلاف ہوتا۔ دونوں مدعی یک زبان ہو کر امیر المومنین ہم اسے معاف کرتے ہیں، اسے زندہ رہنے دیا جائے۔ یہ الفاظ سن کر عدالت وہاں موجود سامعین کی خوشی کی صداؤں اور تالیوں سے گونج اٹھی اور خلیفہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا جب انہوں نے فرمایا نوجوانوں، آپ کو خون بہا بیت المال سے ادا کیا جائے گا اور روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ نوجوانوں نے کہا اے امیر المومنین ہم اسے معاف کرتے ہیں کیونکہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے اور اس لیے ہم خون بہا کی کوئی بھی رقم قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اے اللہ فلسطینیوں کا ساتھ دے، آمین ثم آمین۔